اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اذ قالت الملائکۃ، ٹھیک ہے، اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتے نے، جبرائیل امین نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی، اسمہ، نام ہوگا اس کا، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن، وہ عزت والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ بکلمۃ منہ تو کلیئر ہو گیا، اللہ کا کلمہ، اسمہ، نام اس کا، المسیح، اس کو ہم دیکھتے ہیں مسیح کو۔ ایک تو پہلے اس کے بارے میں اسرائیلی روایات میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، کہ مریم علیہ السلام سے جو فرشتے نے کلام کیا تھا نا، اس وقت ان کی ایج 13 سال تھی، جو بائبل وغیرہ میں ان کی ایج آتی ہے، متی میں آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسرائیلی جو روایات ہیں نا، ان سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں، یعنی جو اسرائیلی جو روایات ہیں ان کی نہ آپ تصدیق کریں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے، لیکن آپ کوٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان سے چیز لے سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تک کہ وہ کنٹراڈکٹ نہ کرے قرآن سے، یعنی قرآن سے اس کا اختلاف نہ ہو، تب تک آپ اس حدیث کو، اس روایت کو، حدیث کو نہیں، اس روایت کو کوٹ کر سکتے ہیں، اسرائیلی روایت کو، یہ ہمیں پرمیشن ہے صحیح بخاری سے۔ تو اس میں جو مریم علیہ السلام کی ایج آئی ہے نا، وہ 13 سال آئی ہے، 13 سال کی عمر میں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا اور یہ خوشخبری لے کے آیا تھا۔ پھر بکلمۃ منہ، اللہ کے کلمے کی، اللہ کا کلمہ کس طرح کہ کن فیکون۔ اور ایک اور سورہ نساء میں کس کے بارے میں آیت آتی ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ نے ڈالا مریم کی طرف، بکلمۃ من اللہ، جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، یعنی کن فیکون سے مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت ہوئی کن فیکون سے۔ آپ سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھ چکے کہ جس کے بارے میں وہ، جس کو چیز کو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے، تو یہ وہ کلمہ ہے۔ اسمہ، نام اس کا، المسیح، مسیح، مسیح ان کا لقب تھا۔ مسیح نکلا ہے میم سین ہا، مسح، میم سین ہا، مسح۔ مسح کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا کرتے تھے کہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے۔ جو مطلب پیدائشی اندھا ہوتا، اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر واپس آ جاتی، وہ اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس والا، برس کا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو البحری ہوتی ہے، وائٹ نہیں ہو جاتا، تو اس پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور اسی طرح یعنی بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، ٹھیک ہے، ہاں، برس والے، وہ ابری الاکمہ، یہ ان کا تھا، اس کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور معنی بھی آتا ہے مسح میں، وہ ہے سیاحت سے۔ مسح، یہ میم سین ہا، سیاحت سے بھی نکلا ہے۔ سیاحت کہتے ہیں سیر کرنے کو، یعنی مسیح ابن مریم ایک جگہ ٹھہر کے اپنی تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل نے ان کے بارے میں ایک متی میں نا، ان کی جو بائبل ہے اس کا ایک چیپٹر ہے، اس میں یہ بھی آیا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، مطلب مفہوم ہے اس کا ایگزیکٹ مجھے وہ نہیں یاد ہے روایت، کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں ہی عیسیٰ آئے تھے، تمام کائنات کی طرف نہیں آئے تھے۔ تمام کائنات، وما ولقد ارسلنا، یعنی ایک آتا ہے نا، ارسلنا کا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا نا، تمام جہان والوں پر، جنات پہ بھی، انسانوں پہ بھی، سب پہ، جتنے بھی عالم ہیں،
یہاں وہاں جتنے بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی ایک جگہ رک کر ٹھہر کر عبادت تبلیغ کرتے تھے، یہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے تبلیغ کرتے تھے۔ ایک ان کو اس لیے بھی مسیح بولا گیا، مسیح بولا گیا۔ ایک مسیح اس لیے بھی آیا ہے کہ ان کا عبرانی زبان میں مشایا، عبرانی زبان میں نا مشایا، میم شین الف یا الف، مشایا کہتے ہیں مسیح کو، یعنی مبارک کو، مشایا۔ تو وہاں سے جب عربی میں یہ کنورٹ ہوا تو مسیح بن گیا۔ اسی طرح عبرانی زبان میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے عیسیٰ، عیسیٰ کو ایشو کہا گیا، یہ ایشو کا بھی معنی ہے عبرانی زبان میں، ایشو یعنی عبرانی پہلے ہم نے پڑھا ہے مشایا اور ایشو، یہ بھی لفظ آیا ہے۔ تو ایشو سے آپ نے سنا ہوگا یسوع بھی انہیں کہتے ہیں، یسوع مسیح، یہ سارے ان کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو بات اصل دل کو لگتی ہے وہ یہی تھا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کرامت دی تھی نا کہ جس سے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے، مادرزاد اندھے کو یعنی پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے، کوڑ والے کو ٹھیک کر دیتے، یعنی برس والے کو، تو یہ ان کو یہاں سے بھی آتا ہے۔ دجال کو کیوں مسیح کہا گیا؟ کبھی آیا آپ کے مائنڈ میں؟ ان کی جی بالکل مسیح الدجال، آپ فتنۃ المسیح الدجال میں فتنۃ المسیح الدجال آخری پڑھتے نہیں تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ یہ نا ممکری کرے گا ان کی، جس طرح مسیح آئیں گے نا گدھے پہ سوار ہو کے بیت اللہ کے قریب قریب، یہ بھی ایسے ہی آئے گا، اس کا آنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو نا مسیح کرے گا کہ جیسے مسیح آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے سب کو عیسیٰ نے آنا ہے۔ جو ان کے رہبہ ہیں، کچھ لوگ تو مشتبہ ہے نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں سولی چڑھا دیے گئے، کچھ لوگ نہیں اس بات کو مانتے، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے آنا ہے۔ لیکن یہود جو ہیں وہ اسی دجال کے ہی ہیں، عیسائی کرسچنز جو ہیں وہ ریئل میں حضرت عیسیٰ کے ہی آنا، انہی کے وہ ہیں منتظر ہیں، لیکن جو دجال کے اصل جو یہودی ہیں وہ اس کے ہیں۔ تو وہ نا ممکری کرے گا، وہ بھی ہاتھ پھیرے گا تو ہر چیز کو چینج کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور لیکن اس کی جنت اس کی دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ اس کی جنت ہوگی، اور وہ بھی ہاتھ پھیرے گا، اور اسی طرح ہر چیز کو، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہے گا، یہ مجھے بس خدا مانے۔ تو اس کے بارے میں حدیث کیا آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، یہ جو آ جاتی ہے نا سینٹر میں آنکھ، یہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک حدیث یاد ہے، آنکھیں دو ہی ہوں گی، لیکن ایک جو آنکھ ہے وہ بالکل جیسا پھولی ہوئی جیسا انگور ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی آنکھ ہوگی، ببل سا بنا ہوگا اوپر، اس طرح سے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ تیرا رب کانا نہیں ہے، مطلب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی آپ اس طرح سے میچ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا بیچ میں سینٹر میں کافر لکھا ہوگا اور وہ نیٹ پہ آپ چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، آنکھیں دو ہی ہوگی، لیکن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہوگا، کانا ہوگا۔ اور دوسری بات، دوسری میچنگ کیا ہے، ممکری مطلب کیسے کرے گا کہ وہ بھی پوری دنیا میں گھومے گا۔ کتنے دن؟ 40 days۔ ایک دن اس کا کتنے ہوگا؟ اس کا ایک دن کا جو اس کا ٹینیور ہے نا وہ 1 سال کا ہوگا، پہلا دن، اور دوسرا دن اسی طرح کم ہوتے 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 پھر اس طرح ہوتا 40 دن تک پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا ان سے دجال۔ یہ 2 شہر ایسے ہیں جس میں دجال کی انٹری نہیں ہوگی، ادروائز تمام دنیا میں وہ گھوم چکر لگا لے گا۔ تو یہاں سے بھی جی 40 days میں، اور پھر اس کے بعد بس تقریباً اسی طرح سے، اس لیے اس کو بھی مسیح الدجال کے، یعنی ٹوٹلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ممکری کرے گا، اور آپ دیکھیں کہ عیسیٰ ہی ان کو ختم کریں گے۔ اس میں آتا ہے، کئی روایات میں تو آتا ہے کہ عورتیں تو بیعت کریں ہی کریں، عورتوں کے بارے میں تو بہت زیادہ آتی ہیں نا حدیث کہ عورتیں، کئی جگہوں پہ علماء کا بھی آتا ہے، لیکن کئی علماء تو بھڑک اٹھے تھے اس بات سے، لیکن کئی جگہوں پہ آتی ہے یہ بات، وہ اب علماء اس حدیث کو پتہ نہیں کیوں نہیں وہ سامنے لا رہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور جو ہے یعنی آئے گا وہ، پتہ ہے نا آپ کو کس جگہ، مقام لد جو اسرائیل کا بھی وہ ہے ایئرپورٹ ہے، وہاں سے ہی آئے گا، وہاں سے وہ ہوگا۔ تو خواتین ہی اس کی زیادہ بیعت کریں گی،
تو یہ سارا اس سے، اور پھر کس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کوئی انسان قتل نہیں، مطلب کوئی عام بندہ قتل نہیں کر سکتا، نبی ہی قتل کرے گا۔ قتل کیسے کریں گے؟ تلوار سے قتل کریں گے؟ نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ کے نہیں اس کے بارے میں؟ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے، اور کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک میلٹ ہوتا ہے نا پانی میں، اس طرح سے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ دجال کو تلوار سے قتل نہیں کیا جا سکتا، دجال کو وہ اس طرح سے میلٹ ہوگا۔ اللہ جانے اب وہ کیا چیز ہے، کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے کہ وہ اس کی جو اینڈ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ میلٹ ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے، کیسے وہ لگتا ہے ایک یعنی فلمی سین سا۔ جی سنی، اللہ میری جان، آپ کو پڑھنے کی پڑتی ہے؟ چلو فائدہ، آج آپ کو یاد آ گیا اپنا فائدہ۔ تو یہ یعنی ٹوٹلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ممکری کرے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ان کا نام ہے، ایشو جو عبرانی زبان میں لفظ ہے ایشو، ٹھیک ہے، یہیں سے یسوع ہے۔ عیسیٰ اصل میں اس کا روٹ ہے اوس، آئن واو سین اوس، یہ اس کا روٹ ہے۔ ابن مریم، ابن مریم کیوں کہا گیا؟ سب کا آیا پیغمبروں کا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، کسی نے نہیں کہا ابن یعنی کیا ان کا نام تھا، ابراہیم علیہ السلام یا ابن محمد، آزر، ابن آدم، آزر، کسی نے کچھ نہیں ایسے آیا۔ ان کا کیوں آیا ابن مریم؟ اسپیشلی قرآن میں آیا۔ کوئی والد صاحب نہیں تھے، جی، باپ نہیں تھے، اس لیے یہ شوکیس کرنے کے لیے وہ حضرت مریم کی اولاد ہے۔ جی، اصل میں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ابن مریم، ابن اللہ نہیں ہے، وہ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہن، عزت والا ہوگا، وجاہت آپ نے اردو میں سنا ہے کہ دیکھیں ان پہ ولد الزنا کا ایک لگا ہوا تھا، مریم علیہ السلام پہ ایک تہمت لگی ہوئی تھی، اور مطلب کہ ولد الزنا یعنی زنا والا بچے کی تہمت لگی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی پہ تہمت یا الزام لگتا ہے تو وہ شخص تو اپنے سوسائٹی میں آنکھ اٹھا کے نہیں چل سکتا، اور خدا نہ خواستہ کسی پہ تہمت لگے تو آپ اس شخص کو دیکھیں کہ وہ سوسائٹی میں بالکل کس طرح سے ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن وجیہن ان کے بارے میں آتا ہے، متی میں ہی آتا ہے یا بائبل میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہیکل میں انہوں نے پہلی دفعہ جو واعظ کیا تھا وہ 12 سال کے تھے، اور اس طرح سے واعظ کرتے تھے کہ جو تورات ہے نا، کیونکہ تورات پہلے آ چکی تھی، ان کو زبانی یاد تھی، اور یہ زبانی ان کے جو رہبا تھے، علماء تھے، ان کے ساتھ زبانی ان کو ریفرنس کے ساتھ ان کے ساتھ کلام کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے وجاہت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس چیز کی نفی کر دی گئی کہ اتنی وجاہت انہیں ملے گی۔ اور کئی تو آتا ہے ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کبھی آپ ان کو اتفاق ہو نا، ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری بھی آپ لازمی پڑھیے گا، بڑی جس کو کہتے ہیں نا بڑی دل کو چھو لینے والی ہسٹری ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کے بارے میں اچھا وجاہت والے ہوں گے، پھر دنیا یعنی زبانی ریفرنس دیتے تھے تورات کے، تورات اتنی ان کو عبور حاصل تھا تورات پہ، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوں گے، جو اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور کلام کرے گا لوگوں سے، کلام کو مینشن کیا گیا ہے۔ فی المہدی گود میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کہ 3 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلام کیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک یوسف علیہ السلام کی جس بچے نے گواہی دی تھی، اور ایک ہے جریج ایک صحابی گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی تھے، صحابی تھے کہ یا تابعی تھے، بہرحال جریج کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی ایک تہمت لگی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ جریج بہت عبادت گزار تھے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اور ماں نے نا بد دعا دے دی،
ان پہ زنا کا الزام لگ گیا. اب ایسے شخص پہ جس پر زنا کا الزام لگا ہو اور بچہ بھی پیدا ہو گیا عورت کا، لیکن ایسا تھا نہیں، یعنی کسی اور کا ہوگا یا جو بھی، تو وہ بچہ بولا تھا جو ان پہ زنا کا الزام لگ گیا. اب ایسے شخص پہ جس پر زنا کا الزام لگا ہو اور بچہ بھی پیدا ہو گیا عورت کا، لیکن ایسا تھا نہیں، یعنی کسی اور کا ہوگا یا جو بھی، تو وہ بچہ بولا تھا جریج کے بارے میں. 3 بچوں نے، یہ بھی صحابی نہیں، پہلے کی باتیں ہیں یہ بھی، یعنی یہ بہت پہلے کے واقعات میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہی تو اس بچے نے بھی گواہی دی تھی. 3 بچے جو ہے وہ گود میں بولے تھے. اب آ رہا ہے وکہلن، ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی ان میں نا بنی اسرائیل میں کہلن ادھیڑ عمر کا بڑا تھا. کیا ادھیڑ عمر کون سی ہوتی؟ بڑھاپا نہیں ہے، یہ ادھیڑ عمر آتی 40 to 50، یہ ادھیڑ عمر ہے، یعنی جس میں آپ پختہ ہو جاتے ہیں. 40+ میں آپ کی عقل پختہ ہو جاتی ہے. نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40، اب ان کو تو خیر یہ تو گود میں ہی بول پڑے تھے کہ میں اللہ کا جو ہے وہ بندہ ہوں. یوسف نے اس کے نیچے رکھا ہوا قاعدہ اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا. دیکھتے ہیں ایک منٹ، وہ اس لیے لے کے گیا تھا. اس نے وہ کپڑے کے نیچے رکھا ہوا. میم یہ یوسف جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے بھی کچھ ہے. اچھا کچھ اور تھا بس، ٹھیک ہے. اچھا ادھر ہی رکھ دو، ٹھیک ہے، یہ ادھر آ کے پڑھ لیں گے. وہ اس میں کوئی وہ اوپر نہیں بیٹھنا آپ نے. اچھا اس کے وہ یہ نہیں وہاں سے لے کے آیا، وہ یہ نا میڈیسن کے ہیں کچھ. ٹھیک ہے، مجھے قاعدہ نظر نہیں آیا. اچھا وکہلن ادھیڑ عمر میں، یعنی جس طرح سے وہ گود میں بات کرے گا اسی طرح اپنی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 30 سے 35 سال، 32-33 سال کی عمر میں ان کو سولی پر چڑھایا جانے کی کوشش کی، پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا. ومن الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. قالت، کہنے لگی، ربی انا، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن لڑکا، ولم اور نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، مس کیا، نی مجھے، یمسسنی چھوا مجھے، بشرن کسی بشر نے. قال کہنے لگا فرشتہ، کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ، اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اذا جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، قضا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ. اذا قضا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فینما پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، کن ہو جا، تو فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہ الکتابہ، اور تعلیم دی اس کو، سکھلائی اس کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتاب اور توراہ کی بات الگ الگ آ رہی ہے، انجیل کی بھی بات الگ آ رہی ہے. اس کی تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات آ رہی ہے، یہ بھی فرشتہ کلام کر رہا ہے اور عیسیٰ مریم علیہ السلام کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ماں جس بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور اس کے فوری یہ بات ذہن میں آئے گی کہ وہ پڑھے گا کیسے، کیا مطلب، ہم تو ایسے ہی سوچ سکتے ہیں، لیکن کہ معاشرے میں سروائیو کیسے کرے گا بڑا ہو کے، کیسے. تو وہ یہ بات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کو، ان کی تسلی کے لیے، والدہ کی تسلی کے لیے بات کرے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑے واضح روایات ہیں کہ وہ بہت خوبصورت لکھ لیا کرتے تھے، انہیں کتابت بڑی اچھی آتی تھی، اور وہ ایک پڑھے لکھے تھے، مطلب پڑھنا لکھنا وہ جانتے تھے، کتابت بہت اچھی آتی تھی. حکمت سکھائے گا کہ کس طرح سے حکمت کے ساتھ، انہوں نے تو گود میں ہی بات کر لی، حکمت سکھائے گا. اور پھر تورات کے وہ بڑے عالم تھے. والانجیل، اور انجیل ان پر اتری تھی. ورسولاً، اور رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل کی طرف. انی، اب یہ بریکٹ میں آئے گا، وہ کہے گا، وہ جب وہ رسول بن جائیں گے، یہ ساری کلام مریم علیہ السلام سے، ان کی ابھی پیدائش سے پہلے یہ باتیں ہو رہی ہیں. پیدائش کا تو اس میں آ رہا ہے نا، سورہ مریم میں آ رہا ہے نا، تو یہ پیدائش سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کی.
جب انہوں نے کہا فاشارت کہنے آئی نا تو وہ کہنے لگیں پتہ نہیں اب ہم کا پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، کہنے لگیں کہ خود تو روزہ رکھا ہوا تھا جب لے کے آ گئی بچے کو، تو انہوں نے کہا مریم تو یہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ تو انہوں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، مریم علیہ السلام نے، ان کو روزہ رکھنے کی آرڈر تھے، تو انہوں نے کیا کیا فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، تو قالوا کہنے لگے کیف نکلم، بنی اسرائیل کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ کیسے کلام کرے گا، یہ تو بچہ سا جو مہد میں گود میں ہے، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ تو پھر قال انی عبد اللہ، عیسیٰ کہنے لگے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے دی گئی کتاب اور مجھے نبی بنایا گیا۔ اور پھر سارے آگے کنورسیشن آپ مریم سورہ مریم میں پڑھ سکتے ہیں، آئی تھنک آیت کون سی ہے 30 ہے، یہی ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ان کا کلام ہے، خاص طور پہ کلام کو مینشن کیا گیا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، وہ کہے گا انی قد جئتو، تحقیق یا بے شک میں، تحقیق جئتکم لایا تمہارے پاس، جئتو کہاں سے نکلا؟ جا سے، عطا جا ہم نے پڑھا تھا نا، اس کا ایک ہی ہے، عطا اور جا ایک ہی چیز ہے، لیکن جا کا لانا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آگے باہر ہے۔ قد جئتکم لایا تمہارے پاس بھی آئے، اصل میں جا کا تو مطلب ہوتا ہے آنا، عطا کا مطلب آنا، لیکن کب لانا ہوگا؟ جب آگے باہر ہوگا۔ جئتکم لایا تمہارے پاس بیایت نشانی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا۔ نشانی کون سی؟ ایک تو بغیر باپ کے آئے، دوسرا کتاب بھی آ گئی، اور بھی اسی طرح معجزات کہ ہاتھ پھیرتے تو یہ سارا ہو جاتا ہے۔ انی بے شک میں، نشانیاں اب آگے بتا رہے ہیں، انی بے شک میں اخلق بناتا ہوں، اب یہاں پر آپ پیدا کرتا ہوں لکھیں گے، یہاں پہ آپ کے کیا لکھا ہو؟ بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، اللہ کے خالق کا تو مطلب تو پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن اخلق آپ کہیں گے بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، تین کہتے ہیں چکنی مٹی کو، یہ خشک ہو کے بھی گارے کی مٹی تین، یا تین، اور انسان بھی تین سے ہی بنا ہے، پتہ ہے آپ سب کو انسان تین سے بنا ہے، یہ جو چکنی مٹی نہیں ہوتی وہ، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل، حیت پڑھی ہے آپ نے کبھی سائنس میں پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں نے تو انگلش میں سائنس پڑھی ہوگی، ہم نے فزکس اور کیمسٹری اردو میں ہی پڑھی ہوئی ہے، تو ہمارے اس میں نا حیت آتی تھی، کہیئۃ مانند صورت کے پرندے کی، حیت کہتے ہیں شکل کو، کسی چیز کی شکل و صورت کو کہتے ہیں، اس کو حیت بولتے ہیں، کہیئۃ الطیر مانند شکل کے پرندے، یعنی پرندے کی طرح کی ہو جائے گا، وہ پرندے کی طرح، پرندہ نہیں ہوگا، پرندے کی طرح ہو جائے گا، فانفخ پس میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، فیکون پس ہو جائے گا وہ طیرن پرندہ، واقعی پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ اور میں اچھا کر دوں گا، مبرہ برا بارا حمزہ برا یعنی مبرہ ہونا کسی چیز سے پاک صاف ہو جانا، بری ہو جانا، ٹھیک ہے، بارا حمزہ اس کا روٹ ہوگا، وابرئ اور میں مبرہ کر دوں گا، یعنی اچھا کر دوں گا، الاکمہ اندھے کو، اس کا روٹ آپ نے دیکھنا ہے اس میں، اس سے پارے میں، ٹھیک ہے، الاکمہ اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، ابرس افعال کے وزن پر آیا ہے کہ سارے کا سارا جو برس والا ہے، والابرص اور برس والے کو، واحیی اور زندہ کروں گا، الموتى مردوں کو، کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کو انہوں نے زندہ کیا تھا، ایک تھے سام بن نوح، ان کی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہوا تھا کوئی واقعہ، تو ان کو، لیکن زندہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، پھر وہ جس طرح سے بنی اسرائیل کا آپ نے واقعہ نہیں پڑھا، اس طرح سے بعد میں ساتھ ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی، یہ تو ایک معجزہ تھا نا، اب وہ دوبارہ زندگی تو نہیں، لیکن ایک معجزے کے طور پہ دیا گیا تھا۔ ایک اور بچہ تھا، ایک اپنا انہوں نے فرینڈ کو بھی زندہ کیا تھا، ایک دوست تھا ان کا حواری تھا، اسی طرح ایک اور 4 لوگوں کے بارے میں آتا ہے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ساتھ یہ بات آ رہی، انبئکم اور میں خبر دوں گا تمہیں، بیما ساتھ اس کے جو، تاکلون تم کھاتے ہو، اکلا سے، اور انبئکم کس سے نکلا؟ نبا سے، جو تم کھاتے ہو، وما اور جو کچھ تم تدخرون ذخیرہ کرتے ہو، اصل میں یہ تھا، اس کا روٹ جو تھا زال خارا،
جو اب ذخیرہ پڑھتے ہیں لفظ کو، لیکن یہ دال خارا یہاں پر آیا ہے، اصل میں روٹ اس کا ہے زال خارا، تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی جو آپ جیسا آپ فریج میں آپ سٹور وغیرہ کر کے رکھے ہیں، جو کھا کے ہیں، جو سٹور کر کے رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بات بتا دیتے کہ اپنے گھر میں کیا رکھ کے آئے ہیں۔ ان فی، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ نشانیاں، لکم، تمہارے لیے، نشانی ہے، لآیتن، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، ومصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والے، اور تصدیق کرنے والا ہوں، واسطے اس کے، لما، واسطے اس کے، بین یدیہ، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو تمہارے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، ولی احل، یعنی تورات ان سے پہلے اتر چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، ولی احل، تاکہ حلال کر دوں، احل آیا تاکہ میں حلال کر دوں، حلال، حلہ کا کیا روٹ ہوتا ہے؟ ہا لام لام، حلل، کسی چیز پہ سے کسی چیز کو کی گرہ کھول دینا، یعنی حلال کر دینا، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لام یہاں پر تاکہ کے لیے آ رہا تھا، لام یہ والا جو ہے نا تعلیل ہے، لام تعلیل اس کو بولتے ہیں، تاکہ والے لام کو جس کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرمہ، جو حرام کر دی گئی تھی، علیکم، تم پر، کون کون سی چیزیں؟ اونٹ کا گوشت، چربی، یہ سب چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، ان پہ کچھ بہت ساری چیزیں، لیکن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کچھ حلال کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، موسٹلی چیزیں جو حلال ہی ہیں، لیکن ان پر حرام کر دی گئی تھی، ان کی نافرمانی، اور ہفتے کے دن بھی کام کرنا وہ بھی ان پر حرام ہی تھا، لیکن جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، وجئتکم، اور لایا تمہارے پاس، بھی آیت، نشانی، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نشانی کون سی؟ انجیل، فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور اطاعت کرو میری، میں اس کو پورا اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ واطیعونی، وہ نی، نوزے نی کا مطلب آ جاتا ہے میری، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ میرا رب ہے، یعنی میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما، بس جب احس، محسوس کیا، عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ نے، منہم، ان میں سے، الکفر، کفر، اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو دیکھا، قرآن کے الفاظ دیکھیں، محسوس کیا، احس، حس، کتنی حاصل خمسہ، 5 ہے، 5 سینسز ہے، تو محسوس کیا عیسیٰ ابن مریم نے ان میں، الکفر، کفر کو، قال، کہنے لگے، من انصاری اللہ، کون مدد کرے گا میری اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی راہ میں، انصار، نصرہ، نصرہ سے، نصرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد کرنا، تو انصار کسے کہتے ہیں؟ مددگار، ٹھیک ہے، کون مدد کرے گا میری، انصاری، کون مدد کرے گا میری، اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی راہ میں، قال، کہنے لگے، الحواریون، یہ کہتے ہیں کہ وائٹ تھے، کچھ کہتے ہیں کہ دھوبیوں کو کہا گیا، دھوبیوں کو حواری کہا گیا، دھوبیوں کے پاس جب لے کے گئے کہ پھر کیا، کچھ اس طرح کا کوئی اس کے بارے میں آتا ہے حواری، اصل میں حواری ہم سمپل لے لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینین جو تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو صحابہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی، حواری، یاد ہے آپ کو؟ کس کے بارے میں؟ گرمی بہت شدید ہے، آج کا سبق بہت ٹف ہے، اور اب میری حالانکہ قمیض گیلے والوں سے بھری ہے، لیکن زینہ بھی، حواری کس کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت زبیر بن العوام کو، حضرت اسماء کے جو شوہر تھے، کیا ہوا تھا؟ کوئی واقعہ ہوا تھا اس وقت، آئی تھنک غزوہ خندق کا، ہاں، غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا، تو اس وقت کسی ہیلپ کے لیے بلایا تھا، زبیر آئے تھے، زبیر بن العوام نے، جو حضرت اسماء کے جو شوہر تھے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، تو زبیر کے بارے میں آئی تھنک چچا زاد بھی تھے، یہ زبیر بن العوام یہ وہ بھی ہیں نا، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر امت کے پیغمبر کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اچھا، نحن حواریون، کہنے لگے حواری، یعنی ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے صحابہ تھے، نحن، کہنے لگے ہم، انصار اللہ، مدد اللہ کی راہ میں، مدد کریں گے اللہ کی راہ میں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، عیسیٰ کو کہنے لگے، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں، مسلمین میں سے ہیں، مسلمون میں سے ہیں، پہلے بھی یعنی مسلمان ہی نام تھا،
ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما ساتھ اس کے انزلتا جو تو نے اتارا ہم پر، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، اتباع کی، الرسول رسول کی. یہ انزلتا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ذرا گرمی تھوڑی سی دور رہو، بتائیے. ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما اس چیز پر انزلتا جو اتاری تو نے. یہاں پہ انزلتا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کی طرف، سوری انجیل، انجیل کی طرف. واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، الرسول کس رسول کی؟ عیسیٰ کی. فاکتبنا پس لکھ لے، مع الشاہدین ہمیں بھی گواہوں میں سے. یہ گواہ کون سے ہیں؟ یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ ہم لوگ ہیں، امت محمدیہ گواہ. ان میں سے انہوں نے ذکر کی یہ بات، جو امت ہے نا یہ والی، یہ گواہ ہے. فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں بھی مع الشاہدین گواہوں میں سے. ومکروا انہوں نے مکر کیا. اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے. اور ومکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی ان کے لیے مکر چال. جب وہ برے اس میں آ جائے، کانٹیکس میں آ جائے تو اس کو مکر کہا جائے گا، اور اگر اچھے میں آئے چال چلنا تو پھر چال چلنا تدبیر کہا جائے گا. تو تدبیر کی اللہ نے، واللہ اور اللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. یہ وجہ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ کا نام